آئیے درود شریف میں آپ کو یاد کراتا ہوں، آپ اس درود شریف کو میرے ساتھ پڑھیے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اب اس درود شریف کی فضیلت میں یہ آتا ہے، حضرت علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے درود شریف کی ایک معتبر اور مستند کتاب لکھی جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض کتابیں مقبول ہیں اور اس کی اسناد جو ہے وہ اولیاء کرام سے ملتی ہے، تو علامہ جزولی رحمت اللہ علیہ کی کتاب دلائل الخیرات ہے، تو دلائل الخیرات میں اس درود شریف کو انہوں نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن محبت کے ساتھ اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے 70 سال تک اس کے لیے نیکیاں ہی لکھتے رہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کثرت سے پڑھیں گے تو اس کی کیا برکتیں ہوگی۔ اور کوئی چیز کا اگر ترجمہ یاد ہو جائے تو اس میں اور زیادہ دل لگتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جزا اللہ عنا، اے اللہ اس کا بدلہ عطا فرما، جزا عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے وہ حقدار ہیں، یعنی ہم سب کی طرف سے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما۔ کتنی عطا فرما؟ جس کے وہ حقدار ہیں، یعنی جیسا کہ ان کا حق ہے۔ تو اس درود شریف کو آپ یاد کریں اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات یاد ہو گیا ہوگا ممکن ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ جب سب مل کے ایک مرتبہ پڑھیے۔ اب میرے ساتھ مل کر سب ایک ساتھ پڑھیں گے، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ ایک مرتبہ اور، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ سب کو یاد ہو گیا؟ جن کو یاد ہو گیا سبحان اللہ، جن کو نہیں یاد ہوا وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں نے قرآن مقدسہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس آیت کریمہ سے مسلمان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ میں نے آج آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور غایت درجہ رحم والا ہے۔ یہ اس کا لفظی اور عرفی ترجمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ شریف 19 حروف سے بنا ہے۔ کتنے حروف سے؟ 19 حروف سے بنا ہے، اور جہنم کے کل 19 دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جو مسلمان پابندی کے ساتھ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھے گا تو جتنے حروف پڑھتا جائے گا اس کے لیے جہنم کے اتنے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے اور وہ بندے کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا. اسی لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا کریں. ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا رواج کیسے قائم ہوا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہر کام کے پہلے بسم اللہ پڑھو، لیکن کبھی آپ کو یہ بھی خبر ہوئی، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ بسم اللہ شریف کیوں پڑھے اور بسم اللہ شریف پڑھنے کا آغاز کہاں سے ہوا، بسم اللہ شریف پڑھنے کا طریقہ کہاں سے شروع ہوا اور بسم اللہ شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی برکتیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کی تاریخ جب آپ کو پتا چلے گی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکہ مکرمہ کی سرزمین پر موجود تھے. وہاں پر دیکھا کہ کفار جو ہے مشرکین کچھ کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے وہ اپنے مخصوص بتوں کا نام لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے بے اسمی لات، بے اسمی عزا، اسی طریقے سے بے اسمی منات. یہ سارے لات منات عزا یہ مشرکین مکہ کے بت تھے، ان کے خدا تھے. تو جب بھی وہ کوئی کام کرتے تو اس کے آغاز میں پہلے بتوں کا نام لیتے. کوئی لات کا نام لیتا، کوئی عزا کا نام لیتا، کوئی منات کا نام لیتا. اسی طرح جب صحابہ نے دیکھا کہ وہ لوگ تو اپنے معبودان باطل کا نام لیتے ہیں، وہ لوگ تو اپنے معبودان باطل کے نام سے کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اب تک کہ یہ رواج نہیں ہے. اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم مشرکین مکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کبھی لات کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، کبھی منات کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، کبھی عزا کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا پروردگار تو حق ہے، اسی کو عبادت سزاوار ہے، وہی برکتوں کے لائق ہے، وہی رحمتیں عطا کرتا ہے، وہی کاموں کی تکمیل فرماتا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے. پھر کیوں نام اس کے نام سے آغاز کرے؟ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی توقف ہی فرما رہے تھے کہ روح الامین تشریف لاتے ہیں، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج سے پہلے حضرت موسیٰ کو بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ کو بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، حضرت نوح کو بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، دیگر انبیاء کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن جو بھی نبی بسم اللہ پڑھتا تھا اور نبی کے امتی بسم اللہ پڑھتے تھے تو صرف بسم اللہ پڑھتے تھے. الرحمن الرحیم جو ہے آپ کی امت کے لیے چھپا کر رکھ دیا گیا تھا. اب آپ کے امتی پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، گویا کہ بسم اللہ کے ساتھ رب کے نام کے ساتھ وہ اللہ کو رحمان الرحیم بھی کہیں گے، اور جو اللہ کو رحمان الرحیم کہے گا کام کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کام کی ابتدا کے اندر بسم اللہ سے شروعات کر لی اللہ کی ذمہ کرم پر ہے کہ اسے پورا کر دیں. آپ دیکھیں بلقیس سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اسے خبر ملی. بلقیس کو جانتے وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی. بلقیس کی ماں انسان تھی اور بلقیس کا باپ جن تھا. یا بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ بلقیس کی ماں جن تھی اور اس کا باپ انسان تھا. تو بلقیس جو ہے وہ جن کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی اور وہی شرائط وہی معاملات بلقیس کے اندر تھے. اس کا پورا جسم بہت خوبصورت تھا، لیکن جو اس کے پیر تھے جس طرح گائے بیل کی کھر ہوتی ہے اس طرح اس کے پیر تھے. بلقیس مکمل عورت نہیں تھی، بلکہ بلقیس جو ہے اس کے اندر جن کے بھی اثرات پائے جاتے تھے. ہدہد نے جب بلقیس کو دیکھا، اس کی شان و شوکت اور دبدبے کو دیکھا تو آ کر کے کہا اتنی شان کی مالک ایک ملکہ ہے، اس کو مسخر کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن ہے بڑی خوبصورت اور اس کا محل اتنا شاندار ہے
کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور آج بھی بلقیس کا محل قائم ہے، ضرور موجود ہے، لیکن بلقیس کے جو رہنے کی تاثیر تھی، بلقیس کے رہنے کا جو اثر تھا، اللہ اکبر، وہ آج بھی محل کے اندر نظر آتا ہے۔ کوئی بلقیس کے محل کے اندر جاتا ہے یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا تو وہیں پر مر جاتا ہے۔ آج بھی بلقیس کے محل کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ بلقیس کے محل کے 12 ہاتھ دور دور تک کے کوئی بستی نہیں ہے، بستی ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں پر سبزہ بھی نہیں اگتا۔ بلقیس کے روب اور دبدبے کی یہ کیفیت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بڑی تشویش کی، بڑے پریشان ہوئے کہ بلقیس کو خط لکھا جائے گا۔ بلقیس کوئی معمولی عورت نہیں ہے جو سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر ڈر جائے، وہ بھی کسی جن سے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی سارے معاملات جانتی ہے، اس کے پاس بھی اللہ نے قدرت عطا کر رکھی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سوچا کسی ایسی عورت کو مسخر کرنے کے لیے کوئی اچھا نسخہ ہونا چاہیے، کوئی بہترین نسخہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے جب خط لکھا بلقیس کو تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کو لکھ دیا، اور بسم اللہ شریف کو لکھنا تھا کہ خط پڑھ کے بلقیس پر ایسا رعب اور دبدبا طاری ہوا کہ بلقیس سیدنا سلیمان کے قدموں میں آ کر کے گر گئی اور کلمہ سلیمانی پڑھ کر کے مسلمان ہوئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ فرمایا گیا جب خط میں بسم اللہ شریف لکھا جاتا ہے تو بسم اللہ شریف کی برکت سے خط پڑھنے والا خط لکھنے والے سے متاثر ہو جاتا ہے، اس مکتوب کو دیکھ کر کے مکتوب علیہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ شریف کی بڑی برکتیں بتائی جاتی ہے۔ آج لوگ بسم اللہ شریف کو معاذ اللہ بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، بسم اللہ شریف کی کوئی تعظیم نہیں کی جاتی۔ گھر کے شادی کارڈ پر اگر بسم اللہ شریف لکھا ہو لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص قرآن اور حدیث کے فیوز و برکات سے محروم ہے جو بسم اللہ شریف کو دیکھ کر کے زمین پر پھینک دیتا ہے یا بسم اللہ کو زمین پر پڑا ہوا دیکھ کر کے آگے کو چل جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ شریف زمین پر پڑا ہوا دیکھیں تو اس کو ضرور اٹھانے کی کوشش کریں، اس کو اٹھا کر کے تعظیم کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بسم اللہ شریف کیا ہے؟ بسم اللہ کے اندر 3 نام ہے، ایک نام تو اللہ کا، دوسرا نام اللہ کا صفاتی نام رحمان ہے، تیسرا نام اللہ کا رحیم ہے۔ یہ تینوں نام جس عبارت کے اندر جمع ہو، بھلا آپ دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام اور 2 صفاتی نام موجود ہے۔ اس نام کی برکتیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا اگر کسی کے یہاں پر کثرت کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہو، اسے چاہیے کہ وہ 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اپنے گھر کے مٹکے میں دم کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی 40 دن بھی نہ گزریں گے کہ سارے گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ بسم اللہ شریف ہے، یہ قرآن کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، یہ ہر کام کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام ہے، اللہ عز و جل کے صفاتی نام ہے، اس کی برکتوں کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر علی بسم اللہ کے بے کے نیچے کی نقطے کی تفسیر اگر کرنا شروع کر دے تو ساری زندگی ختم ہو جائے، لیکن بے کے نقطے کی تفسیر ختم نہ ہو سکے، اس لیے کہ بے کے نقطے کے نیچے اللہ اکبر کائنات کا ہر راز چھپا ہوا ہے، کائنات کا ہر رموز چھپا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بسم اللہ شریف پر کتنا یقین تھا، کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اللہ اکبر ایک یہودی خاتون سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے خالد بن ولید میں تم سے سنتی رہتی ہوں کہ تم اسلام کو حق جانتے ہو اور ہمارے معبودان کو باطل کہتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، یہ زہر قاتل لائی ہوں، ذرا اسے پی کر کے بتاؤ، اگر تم زندہ رہے تو میں سمجھ لوں گی تمہارا مذہب سچا ہے، اور اگر تم مر گئے تو تم باطل ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید نے مسکرا کر کے کچھ پڑھا اور
اور زہر کو پی لیا۔ لوگوں نے پوچھا اے خالد اتنا زہر قاتل تھا، اتنا خطرناک زہر تھا کہ اس کو پینے کے بعد انسان کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، آپ نے کیا پڑھ کے پیا تھا؟ خالد بن ولید فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کوئی چیز بھی پی لی کھا لی تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے مضر اثرات کو ضائع فرما دیتا ہے، زائل فرما دیتا ہے۔ آج بسم اللہ شریف پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، اس لیے بسم اللہ شریف کا وہ فائدہ ان کو نہیں مل پاتا، وہ فیض ان کو نہیں مل پاتا۔ کسی چیز کے فیض حاصل کرنے کے لیے اس پر یقین و اطمینان رکھنا ضروری ہے، اس پر اعتماد کامل رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، اسی لیے قرآن مقدس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جیسے قرآن کا آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن پر اعتماد رکھنے کے تعلق سے فرمایا قرآن تمہیں اسی وقت فائدہ دے گا جب تم قرآن پہ یقین رکھو گے، قرآن پر اعتماد رکھو گے۔ جب تک کہ اعتماد پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ کسی چیز سے فائدہ نہیں مل سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان دوا پر اعتماد کرے تو دوا انسان کو شفا سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اگر انسان اپنے کسی دوست پر یقین کرے اس کا دوست اسے مصیبت میں کام آتا نظر آتا ہے، لیکن آپ ذرا سوچو تو صحیح، بسم اللہ شریف جو اتنا عظیم تحفہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ فرشتے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو عرش سے زمین پر اترتے ہیں، اور جب زمین سے آسمان کی طرف جانا چاہتے ہیں جب بھی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں بسم اللہ کی برکت سے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی عطا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دے دیا گیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا لیکن موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ دل کا ایمان تازہ ہو جائے، دل کے اندر قرآن کی عظمتیں بیٹھ جائیں، بسم اللہ شریف کی برکتیں بیٹھ جائیں۔ ایک انسان تھا جو بصرہ کی سرزمین پر رہتا تھا، رات دن شراب کے اندر مست رہتا تھا، صبح ہوتی تھی تو میخانے میں صبح گزرتی تھی، شام ہوتی تھی تو میخانے میں گزرا کرتی تھی۔ ایک دن وہ شرابی انسان شراب کے نشے میں بدمست ہو کر کے، شراب کے نشے میں گم ہو کر کے میخانے سے نکلا اور اپنے گھر کو جانا چاہتا تھا۔ اس شخص نے کیا دیکھا؟ زمین پر بسم اللہ شریف لکھ کر کے نیچے پڑا ہوا ہے، ایک ٹکڑا کاغذ کا زمین پر ہے، اس پر بسم اللہ شریف لکھا ہے۔ وہ نشے کے اندر ڈول رہا تھا، اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رحمت خدا بہانہ می جوید، رحمت خدا بہا نمی جوید۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رحمت خدا جو ہے وہ بہانہ تلاش کیے بغیر کچھ کر دیتی ہے، یا رحمت خدا بہانہ تلاش کرنے سے قاصر ہے، معاذ اللہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ بہانہ تلاش کرتی ہے، لیکن بندے کو چند قدم چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں، بزنس کرنے والا جب تک کہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا اسے بزنس میں ترقی نہیں ملتی، کاروبار میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو جب ایک دنیا کا کاروبار بغیر کوشش کے بھی ہاتھ نہیں آتا تو اللہ کی رحمت بغیر کوشش کے کیسے ہاتھ آ سکتی ہے، بغیر محنت کے کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ وہ انسان شراب کے نشے میں چور تھا، اس کی نگاہ کاغذ پر پڑی، اچانک ذہن کے اندر ایک سوال ابھرا، کیا یہ بسم اللہ شریف ہے؟ اس کے ضمیر نے کہا ہاں بسم اللہ شریف ہے۔ اس نے فوراً اٹھایا، اٹھانے کے بعد چلا، اور چلنے کے بعد عطار کی دکان پر پہنچا، عطر فروش کی دکان پر پہنچا، وہاں سے اس نے عطر خریدا اور بسم اللہ شریف کے کاغذ کے ٹکڑے پر عطر لگایا اور کہنے لگا اللہ کا نام، میرے پروردگار کا نام، اور زمین کے اوپر پڑا ہو جو اتنی عظمتوں والا ہو، جو اتنی بلندیوں والا ہو، جو اتنی برکتوں والا ہو، وہ زمین پر نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا مقام تو اونچائی ہے، اس کا مقام تو بلندی ہے، اس کا مقام تو احترام و عزت ہے۔ اس کے بعد اس نے اٹھایا، سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھنے کے بعد کسی اونچے مقام پر رکھ دیا۔ اب یہ کیفیت ہوئی تھی کہ وہ پھر سے شراب کے نشے میں مست ہو کر کے گھر چلا، گھر پہ دھوم دھام کی، گھر پہ لوگوں کو گالی گلوچ کی، اور واپس پھر میخانے کی طرف پلٹ آیا۔ جام پر جام چل رہے ہیں، شراب پر شراب پیا جا رہا ہے، لیکن تقدیر بدل چکی ہے، انداز بدل چکا ہے۔ ایک شرابی نے اللہ کے نام کو تعظیم کے ساتھ اوپر رکھا، ادھر اس زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ جاؤ اور جا کر کے اس شرابی سے کہہ دو کہ اب تو شراب نہیں پیے گا، بلکہ اب تو جام محبت پیے گا، جام عشق رسول پیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو نے زمین سے اٹھا کر کے اونچائی پر رکھ دیا، اللہ نے تیرے نام اعمال کو دھول کر کے مقام ولایت
ولایت تجھے عطا کر دیا ہے، جا کر کے اسے کہہ دو۔ وہ بزرگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کیا کوئی فلاں شخص شرابی بھی ولی ہو سکتا ہے؟ ولایت اتنی آسان چیز تو نہیں ہے کہ کسی دکان سے خرید لی جائے، ولایت اتنی آسان شے تو نہیں ہے کہ راتوں رات کسی کو ولی بنا دیا جائے۔ لیکن وہ شاید اس بات سے ناخبر ہوں گے کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے مقام چھین لیتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو اوج سرجا پر پہنچا دے، وہ چاہے تو کسی کو تحت الثری میں پہنچا دے، وہ چاہے تو کسی کو اپنا قرب عطا کر دے، وہ چاہے تو کسی سے اپنا قرب چھین لے۔ وہ مالک و مختار ہے، اس کے اختیار پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے، جس طریقے سے دنیا میں نرالا انداز ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا انداز قیامت کے دن نرالا ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک بندہ جہنم کی کیفیتوں سے دو چار ہوگا، اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں لے کر کے جاؤ، فرشتوں سے کہے گا اسے جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ ابھی فرشتے پکڑنے ہی جا رہے ہوں گے کہ وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف بڑھے گا، فرشتے آواز دے کہیں گے رکو رکو، جہنم کا مطلب کیا سمجھے، جہنم کے معنی کیا سمجھے؟ کوئی نعمتوں کی جگہ ہے وہ کیا، کوئی برکتوں کی جگہ ہے وہ کیا، کوئی آرام کی جگہ ہے وہ کہے گا نہیں نہیں، وہ آگ ہے، بھیانک آگ ہے، وہاں سخت عذاب ہے، وہاں دردناک عذاب ہے۔ تو کہا رے پاگل دوڑتے کیوں جا رہے ہو، بھاگ کر کیوں جا رہے ہو، ہم لے کر کے چلتے ہیں۔ وہ دیوانہ کہے گا، وہ بندہ کہے گا دنیا کے اندر ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ جو کہتا تھا اس کے خلاف کیا تو جہنم میں جا رہا ہوں، آج آخری حکم ملا ہے کہ جہنم میں لے کر کے جاؤ، تو میں یہ چاہتا ہوں کم از کم ایک حکم کی تو فرما برداری کر لوں تاکہ اور اللہ کے عذاب سے نہ دو چار کر دیا جاؤ۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ، اسی حکم کی فرما برداری کے لیے ہم اسے جنت کا داخلہ عطا کرتے ہیں، اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس انداز سے بہانہ تلاش کرتی ہے، وہاں پگڑی اچھال کر دیکھا نہیں جاتا بلکہ وہاں دیکھنے کے بعد بھی عیب پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا انداز یہ ہے، بھلا بتاؤ وہ ہم سے زیادہ لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن کسی کو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کسی کا عیب ظاہر فرما دیا، اللہ نے کسی کا عیب افشا کر دیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ پردہ خود بھی ڈالتا ہے اور پردہ ڈالنے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو ایک بندہ جب مرتا ہے تو اسے 2 گز زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا جائے وہ انسانوں سے محفوظ رہ سکے، انسانوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے، ورنہ مرنے کے بعد بھی لوگ کسی کو تانا دیں گے کہ مرنے کے بعد بھی مصیبت میں مبتلا ہے، اسی لیے چھپا دیا جاتے ہیں قبر کے اندر اسی لیے دبا دیا جاتا ہے، ورنہ وہ چاہتا تو انسان کی زندگی کا حساب کتاب دنیا میں لے لیتا، انسان سے دنیا میں پوچھ لیتا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے وہ قبر میں زندہ کر کے پوچھتا ہے اسی طرح وہ قبر سے پہلے بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن قبر کے اندر اسی لیے ہے۔ امام عشق و محبت نے اسی لیے تو فرمایا ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بندے کے حوالے سے جب اس اللہ کے ولی کو بتایا گیا کہ اسے دوست بنا لیا گیا ہے، اسے دوستی کا مقام عطا کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے توقف کیا اور توقف کرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ سو گئے۔ جب سوئے تو پھر خواب میں آواز آئی کہ اے بندے جاؤ، جا کر کے اس سے کہہ تو دو کہ اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کہا، سوچا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ آخرکار تیسری مرتبہ آواز آئی، جا کر کہہ کیوں نہیں دیتے ہو، یہ تمہارے رب کا فرمان ہے، جا کر خوشخبری سنا دو۔ انہوں نے سوچا شاید دھوکہ ہو رہا ہے، چلو اٹھ کر کے نفل پڑھ لیتے ہیں، اٹھ کر کے نفل پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وضو کر کے مسجد گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ سجدے میں گریہ وزاری کر رہا ہے، اور اس کے گریہ وزاری کی کیفیت کو دیکھ کر کے مسجد کے در و دیوار رو رہے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ حیران ہو کر کے مسجد کا منظر الگ دیکھ کر کے پریشان ہوئے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، آج یہ کیسے ہو گیا۔ مسجد کا دروازہ روزانہ تہجد کے وقت میں کھولا کرتا تھا، آج شہر میں کون اللہ کا برگزیدہ بندہ آ گیا کہ اس نے مجھ سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر کے
مسجد کے دروازے کو کھول دیا، اور کیفیت یہ ہے کہ مسجد کے در و دیوار اس کی گریہ ازاری پر گریہ ازاری کر رہے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی اسی کیفیت سے دو چار تھے کہ اس شخص نے سجدے سے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد روتا ہوا رب سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو نے توفیق دی ہے توبہ کی تو مجھے معاف بھی کر دے۔ ابھی یہی جملے کہہ رہا تھا کہ پیچھے سے اس دیکھنے والے اللہ کے ولی نے دیکھا، رہے یہ تو وہی ہے جسے ہم شرابی کہتے تھے۔ تم اب خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو، اللہ نے تو یہ خوشخبری مجھے پہلے ہی عطا فرما دی۔ جب میں نے اس کا مبارک نام اٹھا کر کے رکھا، اسی رات میرا مولا میرے خواب میں آیا اور اس نے فرمایا کہ جا دنیا، تجھے ہم نے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں، ارے اے اللہ کے بندے، ذرا یہ تو بتا کہ تو اتنی جلدی مسجد میں آیا، اس خوشخبری کے تعلق سے بھی تو جانتا ہے، اور سن کہ کیا بات ہے کہ تو ان تمام خوشخبریوں کو جاننے کے بعد اتنا بڑا بزرگ اچانک بن گیا۔ تو وہ بزرگ جو پہلے شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں اتنا یہ سب بتانے کے بعد یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے پردادا کا نام کیا ہے، تم کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہتے ہو، ساری چیزیں جانتا ہوں۔ وہ اور بزرگ پریشان ہوئے، ارے ایک رات میں ولی بننے والا اتنا سب کچھ جان گیا، پوچھتے بتا تو صحیح اتنی معلومات تجھے کیسے ملی، تو رات دن شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں، جس پروردگار نے تمہیں خواب میں بتایا ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اسی پروردگار نے مجھے بتا دیا ہے کہ آنے والا فلاں ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس کے دادا کا نام فلاں ہے، وہ یہاں پیدا ہوا ہے، مجھے یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بزرگ کی یہ کیفیت ہوئی، شراب کے نشے میں مست رہ کر کے بسم اللہ شریف کی تعظیم کی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور وہ بزرگ کی کیفیت یہ ہوئی، غلبہ خشیت ربانی اتنا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے پیر سے چپل نکالی تو زندگی کی آخری سانس تک کبھی چپل نہیں پہنی، ننگے پیر زمین پر چلتے رہے۔ لوگ پوچھتے آپ ننگے پیر کیوں چلتے ہیں؟ تو فرماتے تھے جس زمین کو میرے پروردگار نے بنایا ہو اس زمین پر چپل پہن کر غلام کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس بزرگ کا وہ مقام رکھا کہ جس راستے سے وہ گزر جاتے اس راستے میں کبھی جانور لید نہیں کرتے، کبھی پیشاب نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ کہیں اس بندے کے پیر خراب نہ ہو جائیں، وہ اللہ کی تعظیم کی بنیاد پر، رب کی تعظیم کی بنیاد پر کبھی چپل نہیں پہنتے۔ تو اللہ نے ان کے تعظیم کا یہ مقام رکھا کہ درندوں کو اور جانوروں کو یہ شعور عطا کر دیا کہ وہ ان کے راستے میں پیشاب و پاخانہ نہ کرے۔ دنیا اسی بزرگ کو حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، اس شرابی کو بشر حافی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، ایک اللہ کی آیت کی اتنی تعظیم کی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اب بھلا بتاؤ جو قرآن مقدس کی مکمل تعظیم کرے، بسم اللہ شریف کو کثرت سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مجوسی بادشاہ نے خط لکھا اور عرض کیا حضور سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ سیدنا عمر نے ایک پرچہ لکھ کر کے دے دیا، ٹوپی اس میں پرچے میں ٹوپی میں پرچہ رکھ دیا، اس کا فرمایا جب بھی سر درد کرے ٹوپی پہن لینا۔ جب وہ ٹوپی پہنتے تو سر کا درد چلا جاتا، ٹوپی اتارتے تو پھر سر درد کرنے لگتا۔ اس نے پھر پوچھا حضور یہ ٹوپی کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ پہنتا ہوں تو سر کا درد چلا جاتا ہے، اتارتا ہوں تو سر پھر درد کرتا ہے۔ فرماتے میں نے کچھ نہیں لکھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، اسی کی برکت سے تیرے سر کا درد چلا جاتا ہے۔ پھر آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بسم اللہ کی برکتیں اپنی جگہ، آج کیوں نہیں ہوتا؟
بسم اللہ پڑھ کر زمین کھودو تو اس میں سے پانی نکل آئے. بسم اللہ شریف پڑھ لو تو 60 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آئیں. 60 فرشتے حفاظت کے لیے آ جائیں. یہ ساری برکتیں. لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بسم اللہ پڑھ کر اگر زیادہ مرچوں کا کھا لو تو قے ہونے لگتی ہے، دست آنے لگتے ہیں. یہ بسم اللہ شریف آج اثر انداز کیوں نہیں؟ بسم اللہ شریف کا اثر کیوں آج ہم پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے؟ اب اس کی وجہ بتاؤں تو سمجھ میں آئے کہ بسم اللہ شریف کا اثر کیوں زائل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امیر سنی دعوت اسلامی برکات شریعت حصہ دوم میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری امت وحی کی برکتوں سے محروم کر دی جائے گی. یعنی قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن سے جو فائدہ صحابہ اور اولیاء اللہ کو پہنچا وہ فائدہ انہیں نہیں پہنچ سکے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہوں. جس نے ایک مرتبہ گالی دی اب اس کی زبان کی تاثیر ختم ہو. اب کبھی بھی قرآن اس کے زبان سے اسے فائدہ نہیں دے سکے گا. قرآن کی برکت سے وہ محروم ہو جائے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ گالی دینے والے سے معافی طلب نہ کر لے یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے. اب گالی کیا ہے؟ فرمایا گیا انسان کو مقام انسانیت سے ہٹا دینے کا نام گالی. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی انسان کو کتا کہہ دیا، یہ لفظ کتا کہنا بھی گالی. اتنا ہی نہیں، کسی کو اندھا کہہ دیا، او اندھے، اتنا کہہ دیا. فرمایا گیا قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا صرف کسی کو اندھا کہنے کی بنیاد پر. پورے قیامت کا دن اسے جہنم میں جلنا پڑے گا. کسی کو کہہ دیا فلاں بہرا ہے، او بہرے، اتنا کہنا اسے کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو عروج و بلندی عطا فرمائی. کیسے بلندی عطا فرمائی؟ خود فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ اکبر. قرآن کا تیور دیکھے. قرآن کہتا ہے قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. یہ زیتون اور انجیر جو ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ دنیا کا زیتون اور انجیر نہیں ہے، بلکہ انجیر سے مراد جو اہل جنت کے لیے جنت میں درخت لگائے گئے ہیں جن پر حوران جنت کا بسیرا ہے اس انجیر کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور زیتون سے مراد جس زیتون پر شہداء کی روحیں موجود ہے اس سے مراد وہ ہے. کیا فرماتا ہے رب؟ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے اس پہاڑ کی قسم. 3 قسمیں اللہ نے یاد کی. اللہ سادہ طور پر کہہ دیتا تب بھی کافی تھا، لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش تو نہیں تھی. پھر ایک قسم کھاتا، ایک قسم یاد فرماتا تو اور زیادہ بھاری بھرکم کلام تھا. لیکن ایک نہیں 3 قسم. اب یہ تیسری قسم کے بعد چوتھی قسم تو بڑی عجیب انداز سے کھائی جا رہی ہے. چوتھی قسم تو بڑے عجیب انداز سے اٹھائی جا رہی ہے. کہتا ہے قرآن وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اے محبوب جس شہر کو تمہارے قدم لگے ہیں اس شہر کی قسم، یعنی مکے کی قسم، امن والے شہر کی قسم. 4 قسمیں یاد فرمائی. اس کے بعد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 مرتبہ قسم یاد فرمانے کے بعد کہتا ہے انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا.
اب جسے اللہ نے خوبصورت بنایا، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، اسے کتا اور اندھا کہہ دو، یہ اللہ کب گوارا کر سکتا؟ اسی لیے اتنا بڑے جرم کی سزا اللہ نے یہ رکھی ہے۔ آج قرآن کی برکتوں سے محروم ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا نظر آ رہا ہے، دل کو تکلیف پہنچاتا نظر آ رہا ہے۔ 1000 مرتبہ کسی بے نمازی کی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف تو کر سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی مسلمان کو کتا اور کمینہ کہہ دیا تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہزاروں بے نمازی بخش دیے جائیں گے، لیکن مسلمان کو گالی دینے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ جسے گالی دی گئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، ورنہ قوم مسلم کی زبان اللہ کے نزدیک اتنی اہمیتوں کی حامل ہے کہ اگر ایک مسلمان پوری امت کے لیے نجات کی دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ لوگ بڑے شد و مت سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا علی اویس قرنی کے پاس گئے دعا کرانے کے لیے، اور حضور نے بھی اویس قرنی کی دعا کی تصدیق کی کہ اویس جس کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حضرت اویس قرنی سے بہتر اور بدرجہ بہتر صحابہ کی ذات تھی، جنہوں نے رسول کو دیکھا، ان سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اویس قرنی کی دعا کی یہ تاثیر کیوں بتائی گئی؟ اویس قرنی کا یہ درجہ کیوں بتایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا اویس قرنی نے اپنی ماں کے علاوہ کبھی کسی سے بات نہیں کیا، اور پھر ماں سے بھی جب گفتگو کرتے تو حسب ضرورت گفتگو کرتے۔ اگر آپ کی زبان سے اگر کچھ جملہ نکلتا علاوہ ماں کے کچھ نہیں نکلتا، اس کے بعد اگر کچھ نکلتا تو اللہ کا ذکر نکلتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی زبان سے جانور کو تک کتا نہیں کہا، جس جانور کا نام کتا اسے تک کتا نہیں کہا۔ فرماتے تھے کہ اگر سبحان اللہ، جب آپ کھانے کی چیز تلاش کرتے تو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کچرا دان بنا ہوتا ہے عام طور پہ، جہاں لوگ کچھ کا کچھ لا کر کے پھینکتے ہیں، تو سیدنا اویس قرنی کچرے کی کنڈی پر جاتے، اور وہاں جانے کے بعد لوگ جو کھجور کھا کر کے اس کی گٹلیوں کو پھینکتے، اس کو اٹھاتے چنتے، تو عام طور پہ کچرے کی جگہ پر کتے کچھ نہ کچھ چر رہے ہوتے، تو کتے اویس قرنی پر بھونکتے، تو فرماتے ارے نادانو بھونکتے کیوں ہو؟ تم تمہارا حصہ لے کر کے کھاؤ، میں اپنا حصہ لے کر کھاؤں گا۔ لیکن ان کتوں کو جھلکتے نہیں، ان کتوں کو کبھی ہل نہیں کہتے، ہکالتے نہیں، بلکہ یوں فرماتے کہ تم اپنے حصے کا لے لو، مجھے اپنا حصہ لینے دو، بھوکتے کیوں ہو؟ جو اویس قرنی اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتے ہو، یہی وجہ تو تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اویس پوری امت کے لیے دعا کر دیں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ جانور کو بھی نہیں اکالا۔ تو جب انسان قرآن کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہیں تو اسے اس مقام پر پہنچنا پڑتا ہے۔ آج ہماری زبانیں آوارہ ہو گئی، ہماری نگاہیں آوارہ ہو گئی، ہمارا وجود آوارہ ہو گیا۔ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہر کام تو اللہ کو ناراضگی کا ہوتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے اتنے گناہ مول لیتے ہیں، اتنے گناہ مول لیتے ہیں جس کی حد نہیں۔ آپ کو پتا ہے جہنم میں کون کیوں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ پوچھا کیوں جانا پڑے گا؟ فرمایا اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکات، سارے اعمال ہوں گے، لیکن اس نے کسی کے پیٹ پیچھے یہ کہہ دیا ہوگا کہ فلاں تو چھوٹا کرتا پہنتا ہے۔ کیا کہہ دیا؟ فلاں تو چھوٹا کرتا پہنتا ہے، بس اس کی بنیاد پر اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں،
کہ آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، معاشرہ کہاں پہنچ رہا ہے، اور قرآن اور اللہ کا دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تحریک سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ وجود کا صحیح استعمال اللہ کے بندوں کو سکھا دیا جائے، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ انسان چاہے تو نیکیاں کرے، اس کے اختیار میں ہے، انسان چاہے تو گناہ کرے، اس کے اختیار میں ہے۔ نیکی کی نیت کرو گے خوب نیکی کرو گے، گناہ کی نیت کرو گے خوب گناہ کرو گے۔ اللہ نے یہ اختیار ہمیں دے دیا ہے، نہ ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ مردہ بدست زندہ، اور نہ اتنا اختیار دے دیا کہ جو چاہو کرو، بلکہ ہمیں اختیار بھی دیا ہے، ہمیں مقید بھی کیا ہے۔ تو جو جس انداز کی زندگی گزارنا چاہے گا اللہ اسے اس انداز کی زندگی عطا فرمائے گا۔ ایک آخری واقعہ اس کر کے رخصت ہو جاؤں کہ انسان کو اختیار ہے، جتنا گناہ سے بچنا چاہے بچ سکتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، لیکن تھوڑا سا اس سے آزمائش لی جائے گی۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز کثرت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پابندی سے مسجد میں ادا کرتے تھے۔ اب آنے جانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ وہ نوجوان جب بچپن سے نماز پڑھتے تھے تو نماز کی برکت سے فرمایا گیا جو 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھے، یعنی جو نمازی ہو۔ اب نمازی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس پر توبہ نہ کرے تو وہ نمازی نہیں۔ یعنی آپ نے 10 سال تک کے مسلسل پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کی، 10 سال کے بعد جان بوجھ کر ایک دن کی نماز چھوڑ دی تو شرع کی نظر میں اب آپ نمازی نہیں رہے گا، جب تک کہ توبہ کر کے اللہ کو نہ منا لے۔ تو بندہ جب نمازی بنتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی برکتیں اس کے دل پر القا فرماتا، اللہ کا نور اس کے دل پر نازل ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، چمک اٹھتا ہے۔ اور جب نماز کی وجہ سے اس کا چہرہ منور ہوتا ہے، اس کا چہرہ جگمگاتا ہے، تو کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرنے لگتی ہے، چرند پرند درند ہر شے اس سے محبت کرتی۔ تو مسلسل مسجد سے آتے جاتے تھے، ایک فاحشہ عورت نے دیکھا، اس کو شرارت سوجی، شیطان نے آزمائش میں ڈالنا چاہا۔ تو اس کے بعد جب وہ نماز کے وقت مسجد میں آ رہے تھے کہ اس لڑکی نے چادر کو لپیٹ لیا اور چیخ کر کے زمین پر گر گئی۔ جو بندہ نمازی ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کو کبھی دکھ میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جہاں وہ نماز کی پابندی کرتا ہے وہیں پر مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے۔ عبادت اور سجدے جس مقام کو عطا نہیں کرتے، خلق خدا کی خدمت انسان کو وہ مقام کبھی کبھی عطا کر دیتی۔ تو اس بندے نے ایک عورت کو تڑپتے دیکھا، تو تڑپ کی وجہ سے وہ بھی تڑپ گیا، اور اس نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، کہہ کے آگے بڑھا تو وہ لڑکی کروٹیں بدلنے لگی۔ پوچھتا ہی رہا، وہ کروٹ بدلتی رہی، اس کیفیت میں وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ لڑکے نے پوچھا آپ کو ہوا کیا، کیوں چیختی ہے، کیوں تکلیف میں ہے؟ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان بھی داخل ہو گیا۔ جب نوجوان گھر میں داخل ہوا تو بڑی پھرتی سے اٹھی اور دروازے کو بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب کہا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے سوا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ آپ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آؤ اور میرے جسم سے کھیلو۔ اللہ اکبر! یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے سجدہ کرنے والوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں جبہ و دستار والے بھی پھسل جاتے ہیں۔ یہ مقام سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس مقام سے گزرنا
पुलसरात से गुजरने से भी ज्यादा मुश्किल और कठिन मालूम होता है। कोई आसान काम है नहीं कि कोई लड़की नौजवान लड़के को गुनाह की दावत दे और वो बच जाए। लेकिन जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, जो अपने नफ्स को दबाना चाहते हैं और गुनाह से बचने की कोशिश और तदबीरें करते हैं, अल्लाह यकीनन उन्हें कामयाब फरमा देता है। जैसी नीयत होगी वैसे ही कामयाबी मिला करती है। उस नौजवान ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो तुम मुझे कितने बड़े गुनाह की तरफ दावत दे रही हो। यह कोई मामूली गुनाह नहीं है। अगर कोई नौजवान लड़का किसी लड़की को छू दे गंदी नीयत से, तो उसके बाद उसका जिस्म इस कदर गिलाजतों के अंदर भर जाता है कि अगर वो 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल करे तब भी उसके रूह पर जो धब्बा लगता है गुनाह का, उसे वो नहीं धुल सकता। तुम किसी मामूली गुनाह की तरफ मुझे नहीं बुला रही हो, तुम बहुत बड़े जुर्म की तरफ बुला। इसीलिए फरमाया गया, औरतों से मुसाफा मत करो, न जाने कब शैतान हमला कर दे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं उन पीरों से जो अपनी मुरीदाओं को सामने लेकर के बैठते हैं, कभी कोई मुरीद कर रहा है, कोई मुसाफा कर रहा है, शैतान कब किस पर हमला कर दे कह नहीं सकते। और समझ लो मेरे आका फरमाते हैं, जो औरतों की सोबत में बैठते हुए दिख गया, जितनी देर तक बैठा रहेगा उसका दिल काला होता रहेगा। ना महरम औरतों की महफिल में बैठना कोई बरकत का जरिया नहीं है। फरमाया जो ना महरम औरतों में बैठ गया उसका दिल मुसलसल सियाह होता ही रहता है, काला होता रहता है। और आजकल तो बाज़ाब्ता दुकानें ले ले करके बैठते, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक चल रहा है, कलम लेकर के बैठे। अल्लाह उन लोगों को तौफीक अता फरमाए जो दीन के नाम पर धंधा करके अपने दिलों को सिया कर लेते। इसलिए कि हमें उनसे भी नफरत नहीं है, वो तो इस्लाम के हकदार है कि उनकी इस्लाह की जाए, उन्हें समझाया जाए कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। अल्लाह के हबीब सैयदुल मासूमीन होकर के जब कोई औरत सामने आती तो फरमाते थे पर्दा कर। कभी ऐसा होता कि पर्दा नहीं किया जाता तो अल्लाह के रसूल अपनी निगाहें झुका लेते थे। तो अर्ज ये कर रहा था, उसने कहा कि तुम कितने बड़े जुर्मों की तरफ बुला रही हो। उसने कहा यही होगा वरना मैं चीखूंगी और चिल्लाऊंगी। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो गुनाह करके छुपा लिया जाए या तो गुनाह न करके बदनाम हो जाए। आज लोग कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा, तो लेकिन ये दुनिया की इस्तिलाह है, बद अच्छा हो ही नहीं सकता। दुनिया चाहे जितना बदनाम करे, अल्लाह एक दिन हकीकत को यकीनन आश्कार करता है। बदनाम होने वालों की फेरिस्त के अंदर सिर्फ हम और तुम ही नहीं है, इस फेरिस्त में तो सैयदना यूसुफ से लेकर सैयदा आयशा तक के मौजूद है। अगर कोई बदनाम करता है तो इसमें हम अपनी सादत ही समझते हैं कि इस फेरिस्त उस फेरिस्त में हमारा नाम जा रहा है जिसमें सैयदना यूसुफ भी मौजूद है और सैयदना आयशा भी मौजूद है। इसलिए घबरा करके कभी बदी मत करना, बदनाम हो जाओ लेकिन बद मत होना। इसलिए कि बदनाम मखलूक की नजर में बुरा है, बद खालिक की नजर में बुरा है। मखलूक की नजर में बुरा होने वाला फिर इज्जत पालेगा, लेकिन खालिक की नजर में बुरा होने वाला कभी इज्जत पा ही नहीं सकता। दुनिया की इस्तिलाह दुनिया की इस्तिलाह है, ये दीन की इस्तिलाह है। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कौन जलेगा। अच्छा ठीक है, अगर गुनाह की दावत ही दे रही हो तो मुझे इस्तिंजा की हाजत है, इस्तिंजा करने का मौका दे दो। कहा हां, लेकिन इस्तिंजा के लिए बाहर नहीं जा सकते। मेरे बाला खाने पर इस्तिंजा खाना मौजूद है, उसमें जाकर के इस्तिंजा करा। पीछे पीछे वो भी गई, इसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब सोचता है या अल्लाह, अब तू ही गुनाह से बचाने वाला है। तूने मना किया गुनाह मत कर, मैं नहीं करता, लेकिन हालात ऐसे आ गए अब तू ही मेरी मदद फरमा। तो इधर उधर देखा तो ऊपर खिड़की बनी हुई थी, रोशनदान था। झांक कर देखा
تو کئی فٹ گہرائی موجود تھی، نیچے پتھر تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہاں سے چھلانگ لگائی تو بچیں گے نہیں، ضرور موت آ جائے گی، مر جائیں گے. اور موت نہیں آتی، موت لکھی نہیں ہے تقدیر میں، تو اس قدر جسم کا نقصان ہوگا کہ پھر زندگی بھر اٹھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکوں گا. اب دل میں خیال آیا یا تو گناہ کریں یا تو ہاتھ پیر توڑوا لیں، مگر حال یہ ہے کہ اگر ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا. مگر پھر کہتے ہیں چلو کود جاتے اللہ کا نام لے کر، وہ کریم ہے، وہ خود ہی مدد فرمائے گا. دیکھیے جب بندہ گناہ سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے، اپنے وجود کو گناہوں کے دھبے سے بچاتا ہے، تو اللہ اس کی کیسے مدد کرتا ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کر کے چھلانگ لگائی، ادھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے میرے فرشتوں اس کے زمین پر جانے سے پہلے جا کر کے اسے اپنے پروں میں سنبھال لو. فرشتے نازل بھی اسے اپنے پروں میں اٹھا لیا، بڑے اطمینان سے زمین پر آ گئے. اب چلتے ہوئے گھر کی طرف گئے، سوچ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی، نیک بندوں کی اللہ مدد کیسے کرتا ہے، پہلے امتحان لیتا ہے پھر مدد کرتا ہے. اب یہی سوچ رہے تھے، چلتے چلتے گھر گئے، بستر پر آنکھ لگی. تو آنکھ لگنے کے بعد خواب میں کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان، بڑی بڑی زلفیں اور خوشبو کی لپیٹیں دامن سے اٹھ رہی ہے، بڑی بڑی آنکھیں اور جلد اس قدر خوبصورت اور حسین کہ اگر وہ تھوک نگلتے ہیں تو تھوک کا نگلنا نظر آتا ہے، اتنے خوبصورت. اس نوجوان نے ایسی حسین انسان کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا. پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میرا نام یوسف ہے. کہا وہی یوسف جس کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی اور آپ جو ہے گناہ سے بچ نکلے تھے اور جیل کی سزا آپ نے بھگتی تھی. فرمایا ہاں میں وہی یوسف ہوں، یوسف ابن حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. تو کہا اے سیدنا یوسف آپ کا قصہ قرآن میں کتنی عجیب و غریب انداز سے بیان کیا گیا ہے اور اسے احسن القصص کہا گیا ہے. آپ کا اور زلیخا کا واقعہ کتنا عجیب ہے کہ زلیخا بار بار گناہ کی دعوت دیتی رہی اور آپ بچتے رہے. کتنا عجیب ہے آپ کا واقعہ. تو فرماتے ہیں سیدنا یوسف کہ میرا واقعہ تو زیادہ عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نبی تھا، معصوم تھا. میرا گناہ سے بچنا تو فرض تھا، اس لیے کہ مجھے معصوم بنا کر بھیجا ہی گیا تھا کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن مجھ سے زیادہ عجیب واقعہ تمہارا ہے کہ میں معصوم ہو کر کے بچ تو گیا، یہ زیادہ عجیب نہیں، مجھے بچا لیا گیا. لیکن تم غیر معصوم ہو کر کے تم بچے، اتنا بڑا کام کہ تمہارا واقعہ مجھ سے زیادہ عجیب ہے. اور فرماتے سن اسی واقعے کو دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھے آ کر کے جنت کی بشارت دے دوں. تو جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ اس کو یہ انعام عطا کرتا ہے. اور تحریک سنی دعوت اسلامی صرف لباس کا اسلامی ماحول قائم کرنا نہیں چاہتے کہ اسلامی کپڑے پہن لو، نہیں، لاکھ اسلامی کپڑے پہن لو اور دل گناہوں سے پرا گندہ ہے تو کبھی یہ لباس کا پہننا انسان کو فائدہ نہیں دے سکے گا. جہاں لباس اچھا استعمال کرتے ہو، اسلامی استعمال کرتے ہو، دل اور نگاہ کو بھی اسلامی بنانا پڑے گا. دل اور نگاہ اسلامی بن جائیں گے، زبان اسلامی بن جائے گی تو جس راستے سے گزر جائیں گے کائنات کے اندر مہک پیدا ہوتی نظر آئے گی، سنتوں کا پرچار ہوتا نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاتے اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے اپنے وجود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ہم آگ سے، مضر چیزوں سے اپنے وجود کو بچاتے ہیں،
ویسے ہی گناہوں سے بھی بچائیں، اس لیے کہ اگر آگ سے جل گئے شفا مل سکتی ہے، کوئی زہر کا اثر ہو گیا شفا مل سکتی ہے، چوٹ آ گئی شفا مل سکتی ہے، آنکھیں چلی گئی شفا مل سکتی ہے، کان بہرے ہو گئے شفا مل سکتی ہے، لیکن اگر روح گندی ہو گئی، گناہوں کے دھبے دل پر لگ گئے تو شفا کا ملنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے، بڑا ناممکن ہو جاتا ہے، اور تباہی پھر ہمارے گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ جسم اور یہ روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عزت و وقار حاصل کرے تو ہم اپنے وجود کو گناہوں سے بچائیں، ان گناہوں سے بھی بچائیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان گناہوں سے بھی بچائیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ کی اصطلاح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔